कुछ ख़वातीन या कुछ लोग जो हैं कुछ लोगों के सामने बिल्कुल डर महसूस करते हैं या शर्म महसूस करते हैं, हेजिटेशन होती है किसी भी बात का जवाब देते हुए या कुछ भी बोलते हुए। हमें लगता है कि किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए या फिर पता नहीं मैं कैसा बोलूँगी कि मेरी वजह से वो मेरा मजाक ना उड़ा दें, या फिर मुझे पता नहीं बात करनी सही तरह से आएगी भी या नहीं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो इसी तरह से हम लोग हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं। तो ये शर्मिलापन बात करते हुए किस तरह से ख़त्म करना है या फिर अपनी खुद एतमादी को कैसे बहाल करना है। हर इंसान कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से, किसी के अमीर होने की वजह से, किसी के खूबसूरत होने की वजह से, किसी के ज़्यादा वेल एजुकेटेड होने की वजह से हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी को वक्त के जवाब नहीं देते या फिर किसी के साथ बात करते हुए हमें शर्म महसूस होती है या डर महसूस होता है या झिझक महसूस होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों का ये डर, झिझक, हिचकिचाहट, शर्मिलापन सब ख़त्म कर देगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब मेरी प्यारी सिस्टर्स? आई एम ऑल्सो फाइन। आई होप यू विल बी डूइंग वेल एंड दिस इज़ माय इवनिंग व्लॉग। आज हमने चाट वगैरह बनाने का सोचा था, मैदा ख़राब हुआ था सबका, जिसकी वजह से हाजमे के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चलो चाट बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी भी आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड करवाए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबका डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन इनका ये वाला तरीका जो है वो सबसे डिफरेंट था। तो माई टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू स्पीक विदाउट फियर एंड हेजिटेशन, कि आप बिना हिचकिचाहट के या डर, खौफ के या शर्मीलेपन को ख़त्म करते हुए कैसे बोल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ नेवर फील पीपल दैट यू आर शाई, यानी कि लोगों को आप लोगों ने बिल्कुल ये महसूस नहीं करवाना कि आपको शर्म आ रही है। आपको शर्म आ रही है, इस बात को आप लोगों ने सिर्फ अपने आप तक रखना है। अगर आपको शर्म महसूस हो रही है या किसी बात में हिचकिचाहट हो रही है, तो अगले बंदे को महसूस ही ना होने दें कि आप हिचकिचाहट का शिकार हैं या फिर आपको किसी भी वजह से कोई शर्म आ रही है या फिर आप लोगों को कोई डर लग रहा है उससे बात करते हुए। किसी भी वजह से हो सकता है, या फिर सामने वाला बहुत अमीर होगा या फिर आपसे बड़ा होगा, आप उसके एहतराम में हिचकिचाहट महसूस कर रही होंगी, या फिर कोई बात ऐसी होगी जो कि आप लोग कर नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको शर्म या हिचकिचाहट वगैरह हो रही है, या बहुत सी ऐसी बात हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कभी भी सामने वाले को फील नहीं करवाना कि आप लोगों को ये शर्म आ रही है या आप को हिचकिचाहट हो रही है। आपने अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखना है और आप लोगों ने बड़े एतमाद के साथ कोई भी बात करनी है, जिससे किसी को पता ना चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है। नंबर 2 पॉइंट इज़ डोंट फोकस ऑन योर सेल्फ, यानी कि कोई भी काम करते हुए या बात करते हुए आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं देखना कि अपने ऊपर ही फोकस हो आपका कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं प्यारी लग रही हूँ या नहीं, या मैं ये बात कैसे करती हुई कैसी लगूंगी। आप लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका लहजा कैसा है बात करते वक्त, या फिर आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, आपके सामने कौन है और किस तरह से आप कौन से अल्फाज का चुनाव कर रही हैं। क्या आपके सामने जो आदमी या कोई इंसान, जो शख्स बैठा है, क्या उसके लिए ये अल्फाज का चुनाव बेहतर है, या फिर आप क्या अच्छे तरीके से उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनके साथ बात कर रही हैं, या आपका लहजा बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया है, या फिर किसी भी वजह से आपने बहुत यानी कि रूड बिहेवियर में या फिर किसी रूड अंदाज में उनसे इस बात की है, या अल्फाज आप लोगों ने रूड यूज़ किए हैं या कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि हर्टिंग हो। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और इस चीज़ का फोकस रखते हुए आप लोगों ने बात करनी है। नंबर 3 पॉइंट इज़ एक्सेप्ट द रिजेक्शन, यानी कि अगर आप लोगों की किसी बात को नहीं माना गया, आपने कोई बात किसी के आगे रखी है, किसी से कोई रिक्वेस्ट की है, कुछ भी कहा है, तो अगर आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट पर्सन ने कहा है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, तो इट्स मीन कि आपने वो बात मनवाने के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं देना। अगर वो बात आपको भी थोड़ी बेहतर नहीं लग रही, 50-50% चांसेस हैं कि अगर आपको वो बात बेहतर लगती है, उसमें कोई यानी कि आपको लगता है कि ये बात गलत नहीं है या फिर कोई इसको करने से किसी का
کوئی نقصان نہیں ہوگا یا کسی کے اوپر کوئی بھی برا اثر نہیں پڑے گا، تو پھر آپ اس کے لیے سوچ سکتی ہیں کہ ہاں، زور بھی دے سکتی ہیں کہ ہاں یہ کام لازمی ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی کام کروانے والا ہو، یعنی کہ پینٹنگ وغیرہ یا پھر ہوم ڈیکور کروانے والا کوئی کام یا کچھ بھی انٹیریئرس وغیرہ آپ لوگ کروا سکتے ہیں۔ ان کے لیے اگر آپ کے بابا کے پاس کوئی یعنی کہ خرچے وغیرہ کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے پاس نہیں ہیں پیسے، یا پھر کوئی ایسی چیز آپ لینے کی ضد کر رہی ہیں جس کے لیے آپ کے ہسبینڈ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ نے اس چیز کو اگنور کر دینا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک آپ اپنے شوہر کے پاس کوئی ایسی آمدنی نہیں آتے ہوئے دیکھتی کہ جس کے ساتھ وہ آپ کی شوق کی ہر چیز لے سکے یا پھر آپ کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از پیپل آسکنگ یو، یعنی کہ لوگ آپ سے جو کچھ بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا موڈ ایسا کیوں ہے، یا پھر آپ کے حالات کیسے ہیں، یا پھر آپ کون سا کام کرنے والی ہیں، کون سا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے یا کرنے والی ہیں، کچھ بھی آپ لوگوں سے کچھ اگر پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کا جواب جو ہے بڑے اچھے انداز میں، مثبت انداز میں دینا ہے، اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ کو کیا پڑے یا ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کی یا پھر ہمارے بیچ میں کچھ بھی یعنی کہ بات کروانے کی۔ تو اس طرح سے جو کچھ بھی آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا تو اس کا آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں رپلائی کرنا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ از ڈونٹ فیل یور سیلف شائے، یعنی کہ آپ لوگوں نے شرم محسوس نہیں کرنی، اپنے آپ کو آپ لوگوں نے شرمیلے پن سے باہر لانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا ایسے لوگوں کو بالکل بزدل سمجھنے لگ جاتی ہے جو خود بولنا نہیں جانتے یا پھر اپنے لیے اپنے حق کے لیے بولنا نہیں جانتے، یا پھر ان کو کوئی سچویشن ہینڈل کرنا نہیں آتی۔ اگر کوئی ان کے سامنے کویسچن رکھا جاتا ہے یا ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک دم سے ڈر بھی جاتے ہیں اور وہ ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے گھر کے معاملات کا، یا اس بات کا انہیں کیسے پتہ چل گیا، میں نے تو ان کو فیل ہی نہیں ہونے دیا تھا، یا 100 باتیں ایسی ہو سکتی ہیں نا۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی خود کو شرم محسوس نہیں کروانی، اور جو بات حق ہے، سچ ہے، وہ آپ لوگوں نے پوائنٹ سب کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو بات ہے اس کو بھی سنا جائے اور اس کو رد نہ کیا جا سکے، اور اس کو ایک سالڈ ریزن کے طور پہ یا سالڈ پوائنٹ کے طور پہ رکھا جائے۔ نمبر 7 پوائنٹ از آنسر دیئر ٹونٹس اینڈ کمپلیمنٹس، اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے نا، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی تانا بھی مارتا ہے تو اس کا بھی آپ نے کانفیڈنٹلی جواب دینا ہے، اور اگر کوئی آپ کو کمپلیمنٹ دیتا ہے، کوئی آپ کی تعریف دیتا ہے، کوئی آپ کے اچھے کام کی وجہ سے، اچھی بات کی وجہ سے، یا آپ کے کسی اچھی اسکل کی وجہ سے، تو آپ لوگوں نے اس کو بھی لازمی جو ہے اپریشیٹ کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ فلاں چیز میں اچھی ہیں، یا پھر آپ کو یہ کام بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، یا آپ نے کافی اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینیج کیا ہوا ہے، یا آپ کی روٹین اچھی ہے، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی اپریسیشن ہو سکتی ہے نا، کہ آپ اپنے گھر کو اچھا آرگنائز رکھتی ہیں یا ڈیکوریٹ رکھتی ہیں، بچوں کو اچھے سے مینیج کیا ہوا ہے، کچھ بھی تعریف ہو سکتی ہے، کمپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ، جی ٹھیک ہے، جو آپ کی تعریف میں الفاظ کہے جائیں، تو آپ نے ان کا بڑے اچھے انداز میں جواب دینا ہے، کوئی مثبت جواب دینا ہے، اور اس طرح سے جواب دینا ہے کہ نیکسٹ پرسن کو بھی اس کی کوئی سمجھ آئے، یا پھر وہ بھی اپنی روٹین یا جو کچھ بھی آپ اچھا کر رہی ہیں وہ بھی اس طرح اچھا کرنا چاہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو تانا دے تو آپ نے اس کا بھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، یا نہ بڑے یعنی کہ سولڈ ریزنز کے ساتھ، ٹھوس پوائنٹس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو جواب دینا ہے کہ آپ نے مجھے یہ تانا کس بیس پہ مارا ہے، یا پھر آپ نے کیوں یعنی کہ اس طرح میرے بارے میں بات کی ہے جبکہ میرے اندر یہ والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بھی اور انکریز ہوگا، اور نیکسٹ پرسن کو آپ کے اوپر بلیف بھی اور زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 8 پوائنٹ از فوکس آن یور ریلیشنز اینڈ ٹاکس، یعنی کہ آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ آپ کے ریلیشنز کو نبھانے کی طرف ہونا چاہیے، کہ آپ نے ہر حال میں اپنے سارے رشتوں کو نبھانا ہے اچھے طریقے سے، بخوبی آپ نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک رشتہ آپ کے ساتھ راضی ہے، یعنی کہ کوئی بھائی بہن ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا تو آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دینا ہے کہ چلو جی وہ ناراض ہیں تو ٹھیک ہے، میرے باقی بہن بھائی ہیں۔ دس از ناٹ دا وے آف لیونگ۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ناراض ہے اس کو بھی راضی رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ میل جول اپنا بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، تاکہ آپ کے بچے بھی آپس میں ملے جلیں اور ان کے اندر بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، اور وہ بھی ایک دوسرے کو بھائی بہن والی رسپیکٹ وہ دے سکیں جو کہ آج سے چند سال پہلے ہوا کرتی تھی بلڈ ریلیشنز میں، ٹھیک ہے۔
اور اپنی جو گفتگو ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات کرتے وقت کون سی کیسی زبان استعمال کرنی ہے، کون سا لہجہ یوز کرنا ہے، کیسے آپ لوگوں نے کون سی ورڈنگ یوز کرنی ہے کہ نیکسٹ پرسن اگر آپ سے بڑا ہے رسپیکٹ دے کے بات کرنی ہے، اور اگر چھوٹا ہے تو آپ لوگوں نے کس انداز میں بات کرنی ہے. تو یہ سارے پوائنٹس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں. انشاءاللہ آپ کی ہچکچاہٹ، شرمیلا پن یا آپ کا ڈر خوف سب ختم ہو جائے گا کسی سے بھی بات کرتے وقت. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو، کوئی ایک نیو پوائنٹ بھی آپ نے لرن کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے کومنٹس میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ.